اتفاق سے بات کی ہے کہ ہمارا موضوع جو قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہے وہاں کی آیت کریمہ کا تعلق بھی جہاد کے بارے میں ہے۔ جس دنیا میں میں اور آپ ہم سب رہ رہے ہیں وہ دنیا میں رہنا آسان کام نہیں ہے۔ ایمان کو بچانا بھی ہے، اسلام کو بچانا بھی ہے، اسلام کی مدد بھی کرنا ہے، اور یہ ہم سب پر فرض ہے۔ یہ انتہائی نازک دور آ چکا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام لوگوں پر مختلف قسموں سے مختلف قسم کی جلدات آتی ہے اور ان پر مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، اور ان حملوں کا جواب دینا علماء کا کام بھی ہے، اور علماء سے جو تھوڑا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کام بھی ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کریں۔ آج کا موضوع بھی جہاد کے بارے میں ہے، تو میں اس کا پہلے ترجمہ تھوڑا کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے وقاتلوہم، اور ان کے ساتھ جہاد کرو، لڑائی کرو اور انہیں قتل کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تمہیں قتل کرتے ہیں، مسلمانوں جو تمہیں قتل کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ دیکھو کتنا پیارا سبق ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ ابتدا تمہاری طرف سے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو قتل کر دو، کہا کہ جو تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ لہذا اسلام نے پہلا درس ہی ہمیں یہ دیا ہے کہ تم کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، تم لڑائی میں پہل نہ کرنا، تم حملہ نہ کرنا، تم دفاع کرنا۔ تعلیم ہمیں بتاتی ہے، اسلام کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ تم کسی پر حملہ نہ کرنا، شبہو نہ کرنا۔ ہاں اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو تم اس کا دفاع کرنا۔ یہی تعلیم نے ہمیں مورخین نے بتایا ہے کہ 1450 سال میں آج تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کسی کافروں کے ٹولے پر شبہو مارا ہو۔ جب بھی ہوا ہے کافروں نے حملہ کیا ہے اور مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا ہے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ جو اس وقت یہ دہشت گرد کا نام دیتے ہیں مسلمانوں کو، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اس قسم کی گندی اور گناؤنی باتیں کرتے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دس یہ دیا ہوا ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کرنا۔ ہاں اگر وہ تمہیں قتل کرتے ہیں تو پھر انہیں قتل کرنا۔ اب یہ ہے کہ قتل کے موضوع پر بات بھی ہوتی ہے۔ پہلے موضوع بات کرتے ہیں کہ وہ کنہیں کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد۔ دہشت گرد وہ ہوتے ہیں جو کھیتیاں اجاڑنے والے ہوتے ہیں، جو نسلوں کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، جو نقصان کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کا بھی نقصان کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جانوں کا بھی نقصان کرتے ہیں، کافروں کی جانوں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ وہ دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں کیا درس دیا؟ میں اس لیے بات کر رہا تھا، میں نے ایک خاکہ دیکھا، اس خاکے میں لکھا ہوا تھا، اس خاکے میں وہ بتا رہا تھا، ایک عیسائی آدمی ہندو بتا رہا تھا کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں۔ مسلمان جہاد کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں؟ جو نان مسلم ہوتے ہیں، اور نان یعنی جو کافر لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور کافروں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کافروں کے لیے لازم ہے، وہ اپنے کافر بھائیوں کو دعوت دے کے بلا رہا تھا، کافروں کے لیے لازم ہے کہ سب کافر مل جائیں، ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، جتنے بھی کافر ہیں سارے مل کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو جہاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر۔ لیکن اس موضوع پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ وہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ ان کو کوئی ختم نہیں کرنے والا، کہ ان کی محافظت کرنے والا خدا ہے، اور وہ خدا ہے، وہ مہربان ہے، جس نے جب پہلی اسلام کا پہلا جہاد ہوا تھا، پہلا جہاد جنگ بدر ہوئی تھی، تو اس وقت بھی مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے تھے جو پے در پے ٹولیوں کی صورت میں آئے تھے، اور انہوں نے
کافروں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ بہرحال جہاد کے موضوع پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر بات کرنی ہے، تو جہاد مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے، اور کن لوگوں کا اہم فریضہ ہے؟ جن لوگوں کو درس یہ دیا گیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، صحابہ ساتھ تھے، ایک چڑیا بڑی رو رہی تھی، بڑی شور ڈال رہی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چڑیا کو کیا ہوا، کس نے اس کو تانگ کیا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا، اس لیے بے چین اور بےتاب ہے، بے قرار ہے۔ میرے آقا قسم شاہ فرمایا صحابی کو بلایا جائے، صحابی آئے اور فرمایا کہ جاؤ اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں دوبارہ واپس رکھ دو۔ یہ اسلام ہے کہ آقا قسم جا رہے ہیں، ہمیں تو درس یہ دیا گیا ہے، اور یہ آقا قسم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ صرف انسانیت پر بھی پیار نہیں کرنا، جانور پر بھی پیار کرنا۔ اسلام وہ جس کے بارے میں دہشت گرد کرنے کا لفظ استعمال کرنے والے بدبخت لوگ، انہیں کیا پتا ہے کتنی جہالت ہے۔ آقا کریم جا رہے ہیں، ایک اونٹ ہے وہ بھلکتا ہوا آتا ہے، آقا کریم کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیتا ہے اور نبی پاک کی خدمت عطر میں فریادیں کرتا ہے۔ اب اتنی دیر میں ایک آدمی آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوتی ہے، ننگی تلوار ہوتی ہے، تو وہ نبی سے خدمت پہ پہنچتا ہے، طاقت جو اس کو بلا دیتے ہیں، بھائی کیوں، کیا بات ہے، ننگی تلوار پکڑے ہوئے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ ہے میرا، تو یہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس کو ذبح کر دیں۔ آقا کی سب نے شاہ فرمایا اس نے تیرے آنے سے پہلے مجھے شکایت لگا دی ہے۔ یا رسول کیا شکایت لگائی ہے؟ اس نے شکایت لگائی ہے کہ میں اسی کے گھر میں جوان ہوا ہوں، میں نے پوری جوانی میں اس کی خدمت کی ہے، بڑا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اور اس کو کما کے دیا ہے، اور کمانے کے بعد جب مجھ میں کمزوری آ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، تو یہ اپنے بیٹوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ اسے ذبح کر کے کھا لیا جائے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں ابھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ آقا قسم شاہ فرمایا کہ بھئی ایسی بات سچ نہیں ہے؟ یا رسول سچ ہے۔ آپ نے تو شاہ فرمایا کہ دو تم ایسے کرو، جسے ذبح کرنا چاہتے ہو یا بیچنا چاہتے ہو تو مجھ سے پیسے لے لو۔ آقا قسم نے اس کو پیسے دیے اور اس کو آزاد فرما دیا۔ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اور یہ گناہی باتیں کرنے والے بدبخت کمینے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔